بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو سازشی کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں سیکورٹی اداروں کے خلاف اور جو جلسے ہوئے ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہوں فیصل وزیر ملک، آپ لوگ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف نے جو جلسہ کیا وہ فتح جنگ میں کیا، جو شہباز شریف نے جلسہ کیا وہ بسام میں کیا، جو عمران خان نے جلسہ کیا وہ ایبٹ آباد میں کیا۔ اب جو شہباز شریف نے جلسہ کیا بسام میں، اس کو ان کے جو اپنے میڈیا ٹی وی چینل ہیں انہوں نے دکھایا نہیں ہے، کیونکہ وہ عوام باہر نکلی نہیں ہے اور وہ جلسہ ناکام ہوا۔ جو مریم شہباز شریف کا جو جلسہ تھا فتح جنگ میں، اس نے سرعام آرمی کے موجودہ حاضر جرنیل پر تنقید کی، الزام لگایا کہ پچھلے سابقہ دور میں عمران خان کے دور میں جنرل فیض حمید عمران خان کے مخالفین کی گردنیں دبوچا کرتے تھے۔ اب مریم نواز شریف سے پوچھا جائے کہ آرمی والوں نے یا جنرل فیض حمید نے کس کی گردن دبوچی ہے۔ اب انہی جلسوں کے بعد ISPR کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ آرمی کو، پاک فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، سوشل میڈیا پر ہماری اعلیٰ قیادت کے جو پوسٹیں ہیں یا خبریں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، یعنی جو آرمی کے جرنیل ہیں ان کے نام یا ان کی پوسٹیں نہ لگائی جائیں۔ اب جو سارے کا سارا مدعا ہے، شہباز شریف نے یہ ڈال دیا عمران خان پر، یعنی جو ایبٹ آباد والا جلسہ ہے، یہ آپ بالکل اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ دیکھیے گا کہ ان کی جو سازشیں ہیں اور جو مقافات عمل چل رہا ہے وہ کس طرح ان کی سازشیں بے نقاب ہو کر یہ خود ہی بدنام ہو رہے ہیں۔ وہ اسی طرح بدنام ہو رہے ہیں جس طرح مدینہ منورہ میں یہ عمرے کے لیے چلے گئے، مدینہ منورہ میں یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ادھر ہی اپنے جو بندے تھے نون لیگی ان کو انہوں نے اکٹھا کر دیا اور انہوں نے نون لیگ والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور اس میں جو عابد شیر علی کا جو اسپیشل ایک چیئرمین تھا، جو اس کے اپنے حلقے کا، جو اس کے اپنے سٹی کا جو چیئرمین تھا، امیدوار تھا، جو اور چودھری شیر علی بزنس کلب کا پارٹنر بھی ہے، اس کے بندے تھے، یا جو وہ خواجہ رضوان ہو گیا اس کے جو سگے بھائی اور اس کے بھتیجے تھے وہ اس میں شامل تھے، اور بعد میں ابھی سوشل میڈیا پر پتہ چل گیا کہ وہ نون لیگی ہی تھے جو مدینہ منورہ میں چور کے، اور وہ بدنام PTI والوں کو کرنا چاہتے تھے، بدنام عمران خان کو کرنا چاہتے تھے کہ ایک مقدس جگہ میں انہوں نے اللہ گلا کر دی۔ دیکھیں یہ مقافات عمل کسی طرح پتہ چل گیا کہ وہ جو بندے تھے CCTV کیمروں کے ذریعے پتہ چل گیا کہ وہ نون لیگی ہی تھے۔ اب انہوں نے جو جلسوں کی بات اگر میں کروں تو وہ جو تمام کا تمام مدعا تھا شہباز شریف نے وہ اٹھا کر عمران خان کے ایبٹ آباد والے جلسے پر ڈال دیا کہ ایبٹ آباد جلسے میں جو عمران خان نے تقریر کی ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ اب عمران خان نے جلسے میں میر صادق اور میر جعفر کے جو الفاظ ادا کیے ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ جرنیلوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ عمران خان نے جلسے کے بعد تردید کر دی ہے کہ جو میں نے میر صادق اور میر جعفر کے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ دراصل نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ادا کیے ہیں، یعنی انہوں نے تردید کر دی ہے۔ اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ عمران خان نے اپنی کسی تقریر میں کسی جرنل پر، پاک فوج پر تنقید یا الزامات نہیں لگائے۔ اگر بار بار الزامات اگر کسی نے لگائے ہیں تو وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز نے لگائے ہیں۔ یعنی 2 دن پہلے فتح جنگ جلسے میں اس نے جرنل کا نام لے کر، اور اس کے بعد جو خالد مکسی ان کا جو اتحادی ہے، جو ممبر قومی اسمبلی حاضر سروس بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے وہ کہہ رہا ہے، بیان دے رہا ہے کہ جو ہمارا اتحاد ہوا ہے، یعنی بلوچستان جو پارٹی کا وہ جو ہے، جو ہمارے PDM کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے، وہ ہم نے جو اتحاد کیا ہے وہ فوج کے کہنے پر کیا ہے، یعنی یہ خود فوج کو اس میں دھکیل رہے ہیں۔ اور جو ان کا سلیم صافی جو لفافہ ہے وہ ٹویٹر میں اس نے ایک تصویر بھی لگائی ہے، جو انجم ندیم کی، وہ اس نے تصویر بھی لگائی ہے کہ وہ جو جرنل ہے وہ آخری بال پھینکے گا، یعنی کپتان کو جو ہے وہ آؤٹ کرے گا۔ کسی نے تنقید اس پر نہیں کی۔ مریم نواز شریف نے کئی دفعہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور آرمی پر تنقید کی ہے، الزامات لگائے، کسی نے اس کو تو نہیں پکڑا۔ یہ جو کہہ رہا ہے میر صادق اور میر جعفر، اس نے انصاف
جو میر صادق اور میر صادق جعفر کے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے دیکھیں کس طرح گیم پلٹ کر تنقید کر دی، پی ٹی آئی والوں کا تنقید ڈال دی ہے عمران خان پر، یعنی جو مریم شہباز شریف سریعام کہہ رہی ہے اپنے جلسے میں، اس کے اوپر تنقید ہی نہیں آ رہی، یہ بار بار جو ہے۔ اب شاید خاقان عباسی نے پچھلے دنوں کیا کہا، انہوں نے کہا جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، کیا اس کو پھر وہ شاید خاقان عباسی کو وہ نہیں کہ وہ فوج پر کی سریعام وہ کس طرح بات کر رہے ہیں، یعنی یہ شروع سے پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ جو بیرونی امیر کی جو سازش ہے وہ بھی یہی ہے کہ اداروں کو تباہ کیے رکھنا، خصوصاً ابھی جو پلاننگ ہے وہ تو پلاننگ ہے ہی ہے نا، امریکہ کی یہ پلاننگ ہے کہ معیشت کو تباہ رکھنا، بحران رکھنا، اور خصوصاً جو اسلامی ممالک ہیں ان کو دبا کے رکھنا تاکہ وہ نہ ترقی کر سکیں اور نہ پروان کر سکیں، ان کی معیشت تباہ رکھنا، ان کو آپس میں لڑائی رکھنا، فرقہ فسادات، مذہبی جنگ، تفرقے، فسادات، بحران، ان کو قرضوں کے نیچے دبائے رکھنا۔ اور یہ جو اب موجودہ جو امریکن پالیسی ہے اور جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کو بدنام کیا جائے۔ دیکھیں پاکستان کی عزت اور آبرو اور جو پہچان ہے، خاص کر جو بیرونی طاقتیں ہیں، وہ جو خوف اگر ہے یا احترام ہے یا جن کا ڈر ہے وہ پاکستان آرمی کا ہے، اور یہ سارا کا سارا الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں پر۔ پی ٹی آئی والے محبت کرنے والے ہیں، محب ہیں، وہ آرمی کے، پاکستان کے وطن عزیز کے لیے وہ محب ہیں، مخلص ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائے، ایف آئی اے والے بار بار نوٹس دے رہے ہیں کہ جو بیرونی جو مقیم تارکین وطن ہیں وہ کسی قسم کی پوسٹ کریں گے یا جو اندرونی ہے یا وہ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں گے یا خبر پھیلائیں گے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی یا ان کا نام ECL میں ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خصوصاً جو اینکر ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک سمیع ابراہیم ان کو تو بار بار تھریٹ بھی مل چکی ہے، فون کالیں آ چکی ہیں، عمران خان جو صحافی ہے، عمران ریاض خان جو صحافی ہے اس کو بار بار ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ارشد شریف جو ہے اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور ان کے جو اپنے ٹی وی اینکر ہیں یا جو ان کے اپنے ٹی وی چینل ہے وہ انہوں نے اپنے پڑوس میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی جو پچھلے دنوں شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ایک تو انہوں نے وہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ میں بری طرح پھنس گیا ہوں، یعنی جو وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں شہباز شریف نے کلیئر کر دیا کہ میں بری طرح پھنس گیا۔ دوسرا، شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف نے خط کو تسلیم کر لیا ہے اسی پریس کانفرنس میں، اور عدم اعتماد کے وقت وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خط کی حقیقت ہے تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں ان کی زبانیں دیکھیں۔ اب جو عمران خان جو صحافی ہیں وہ ان کو پچھلے دنوں دنیا چینل سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ وہ اس کی ریزن کیا تھی؟ جو دنیا نیوز چینل ہے وہ علیم خان کا ہے اور علیم خان نے ان کو نکال دیا تھا۔ اب دیکھیں کس طرح وہ جو ہے نا، اب یہ وقت سے پہلے میں آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں، یعنی وہی جو عمران خان اینکر ہے جو یوٹیوب پر ہے، ان قریب آپ اسے دیکھیں گے ایکسپریس ٹی وی چینل پر تکرار پروگرام کا جو میزبان اینکر ہوں گے وہ انشاءاللہ عمران خان ہوں گے۔ یعنی عمران خان اینکر جو صحافی ہے وہ ایکسپریس ٹی وی چینل پر ان قریب ان کا جو پروگرام آئے گا وہ تکرار پروگرام کے میزبان ہوں گے۔ تو یہ جتنا بھی گہراؤ کر رہے ہیں اتنی ہی لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے خط کی حقیقت، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ امپورٹنٹ حکومت ہے، یہ امریکی سپانسر